حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے، اور بعض اوقات اس طرح کرتے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے اور رات کے پہلے نصف حصے میں عبادت کرتے۔ اس کے بعد رات کی ایک تہائی آرام فرماتے، پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال بیان ہوا، اسی مناسبت سے یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عبادت میں سے نماز اور روزہ کا حال بھی ملاحظہ۔ چنانچہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام و مرتبہ اور ذکر و فکر کے طور پر خدا عزوجل کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نزول وحی کے بعد ہی آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر شب معراج میں نماز نافرض ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاس، تہجد، الوضو، المسجد، صلاۃ الاوابین وغیرہ سنن و نوافل بھی ادا فرماتے تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے۔ غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے۔ کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر بیٹھ نہیں لگاتے تھے، اور لمبی لمبی سورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ کبھی رکوع و سجود طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ آخر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے۔ تمام نمازیں تراویح نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بے تعلق ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے، اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر بہود ہو کر نہایت آوازاری اور کریا بکا کے ساتھ گڑگڑا کر، گزار کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے۔ رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام
کے ساتھ قرآن عظیم کا دورہ بھی فرماتے اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ دریائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب قریب مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر ترک فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں 3 دن ایام پیز کے روزے، 2 شنبہ و جمعرات کے روزے، عاشور کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، شوال کے 6 روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔